إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جسے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری تخلیق کا واحد مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے سب سے اہم عبادت اگر کوئی ہے تو دعا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، حقیقت میں دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے عبادت کی جو اقسام ہیں، آپ ان اقسام پر غور کریں، آپ پائیں گے کہ ان عبادتوں کے اندر سب سے اہم چیز، سب سے اہم عمل جو ہے وہ دعا کا عمل ہے۔ مثلا ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے، تو اس عبادت کے اندر جو سب سے اہم عمل وہ انجام دیتا ہے وہ دعا کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پتہ چلا ہمیں کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے، اور یہ اصول و ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عبادت ہو اسے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے اس عبادت کو انجام دیا جائے تو یہ شرک ہے، کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو ہمیں پہلی چیز معلوم ہوئی کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے خود اس عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے دعا کرنے والوں کی دعا کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے طلب کرو، مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے اور ساتھ میں قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ چوتھی چیز کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ کوئی چیز طلب کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی جھولی پھیلاتا ہے، اپنی محتاجگی کو بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اسے خالی ہاتھ واپس کرنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا پروردگار شرم و حیا کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلاتا ہے
اپنی جھولی پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو ان دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرے تو اللہ رب العالمین اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ایک بندے نے مجھ سے طلب کیا اور میں اسے خالی ہاتھ واپس کر دوں۔ اور پانچویں اور آخری چیز کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی انسان سے آپ کوئی چیز طلب کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کی خواہش ہو آپ کی مدد کرنے کی، لیکن اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ آپ کی مدد کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاور اور اس کی طاقت سے زائد چیز آپ طلب کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین نے اسے وہ طاقت ہی نہ دی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا کے اندر اول سے آخر تک، جس دن سے یہ دنیا بنی ہے اس دن سے جب تک یہ دنیا رہے گی، جتنے لوگ، جتنے انسان، جتنے جنات اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام ایک زمین پر جمع ہو جائیں اور سب کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھے۔ کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، کسی کو مال و دولت چاہیے، کسی کو حسین و جمیل لڑکی چاہیے، کسی کو اور کچھ چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہر کوئی اپنی اپنی خواہش پیش کرے، اپنی اپنی ڈیمانڈ پیش کرے۔ فَأَعْتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو جس نے جو طلب کیا سب کو اگر میں دے دوں، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ۔ سب کو دے دینے کے بعد بھی میرے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر سوئی داخل کیا جائے اور پھر اسے نکالا جائے، تو نکالتے وقت سوئی کے ساتھ پانی کے ایک دو قطرے آ جائیں گے، نہیں آ جائیں گے؟ کیا ان ایک دو قطروں کی وجہ سے سمندر کے پانی کے اندر کوئی کمی آتی ہے؟ اتنی بھی کمی اللہ رب العالمین کے خزانے میں نہیں آتی۔ تو یہ 5 چیزیں سلسلے وار دعا کے تعلق سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے کچھ طلب کرتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا ہے، تو ساتھ میں عبادت کر رہا ہے وہ۔ اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، خالی ہاتھ واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے طلب نہ کرے، اللہ رب العالمین سے نہ مانگے، تو اس سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس رب کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے جو خود محتاج ہے، تو اس سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی افسوس کی بات یہ ہے، یہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے اہل علم کی بات کر رہا ہوں، وہ اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین سے طلب نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ہی ایک شاگرد نے اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کیا، بہت ہی لائق و فائق ہے، میں نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اصل مقصد مسئلے کی وضاحت ہے۔ انہوں نے خود اپنا عمل بیان کیا کہ سالوں ہو گئے میں اللہ رب العالمین سے کبھی دعا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں۔ بڑا تعجب ہوا، قرآن و حدیث ہمیشہ پڑھنے والا ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ میں نے سبب پوچھا، کہنے لگا کہ کبھی کچھ مانگا تھا، ملا نہیں تھا، اس کے بعد لگا کہ اگر اس طرح مانگتا رہوں اور نہ ملے تو کہیں اللہ رب العالمین سے میں بدظن نہ ہو جاؤں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں نہیں سنتا، تو اس بدظنی سے بچنے کے لیے میں نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اب غور کریں کہ اگر ایک قرآن و حدیث پڑھنے والے طالب علم کے ساتھ شیطان اس طرح کھیل سکتا ہو اور اس طرح کے وسوسے اور شبہات اس کے دل کے اندر ڈال سکتے ہو، تو ایک عام شخص جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا، اس کے ذہن میں اس طرح کے وسوسے نہیں آ سکتے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے کو غور سے سنیں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہے، بہت سارے لوگ صراحت کے ساتھ کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلسل دعائیں مانگ رہے ہیں
لیکن ہماری دعاؤں کا کوئی اثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے اور کہاں کہاں کے مصیبت زدہ مومن بھائیوں کے لیے ہم نے کتنی دعائیں کی، مہینوں تک ہم قنوت نازلہ پڑھتے رہے، لیکن کوئی اثر ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو کیا حقیقت میں معاملہ ایسا ہی ہے؟ ابھی 5 سلسلے وار چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ ایک دعا کرنے والا بندہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا، لیکن واقعتاً عملی میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر حقیقت میں آپ کے دل کے اندر بھی یہ شبہ آ رہا ہے تو اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھیں۔ علماء کتاب و سنت کے نصوص سے استقراء کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ دعا کی عدم قبولیت اگر بظاہر کسی کو لگ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے 4 اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اس نے اختیار نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جس رب نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اسی رب نے دعا کی قبولیت کے اسباب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص سبب اختیار نہ کرے اور بغیر سبب اختیار کیے ہوئے وہ چاہے کہ مجھے نتیجہ مل جائے تو حقیقت میں اس نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اب غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ کسی کا توکل اللہ رب العالمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود جب سفر ہجرت میں اللہ کے رسول نکلے تو جو راستہ مدینے کی طرف جاتا تھا اللہ کے رسول نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ کون سا راستہ اختیار کیا؟ جو بالکل الٹے سمت مکہ سے مدینے سے جا رہا تھا وہ راستہ اللہ کے رسول نے اختیار کیا۔ پھر جا کے غار ثور میں چھپے، 3 دنوں تک وہاں رہے، اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لیا، 2 عمدہ سواریاں تیار رکھی، ایک ساتھ میں راستہ بتانے والا لیا۔ یہ تمام اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ کیا اللہ کے رسول کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کے راستے کے لیے میں نکل رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے میری حفاظت کرنے والے ہیں؟ ایسے ہی نکل جاتے، لیکن اللہ کے رسول نے اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کیا، کیونکہ یہ اسی رب کی تعلیم ہے، اللہ پر بھروسہ بھی کرو، اسباب بھی اختیار کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں ساتھ میں اسباب بھی اختیار کریں، کیونکہ یہ اسی رب کی تعلیم ہے کہ اسباب کو اختیار تم کرو۔ دعا کی قبولیت کے بہت سارے اسباب کتاب و سنت کے اندر آپ کو مل جائیں گے، ان میں سے چند اسباب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے کہ ایک انسان کبھی بھی دعا کرتے وقت عجلت بازی کا مظاہرہ نہ کرے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ صبر کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مانگتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں، کتنے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مانگا۔ آپ غزوہ بدر کا واقعہ یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر طلب کر رہے ہیں کہ اللہ یہ 300 تیرا اگر آج شہید ہو گئے تو قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حسبک یا رسول اللہ قد الحقت الدعاء، یہ اللہ کے رسول کافی ہے، بس کرے، آپ نے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعا کر لی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرنے والے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ چند دنوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل، کہ ایک انسان کی دعا قبول ہوتی اللہ کے بارگاہ میں جب تک کہ کوئی بد دعا نہ کرے، کسی گناہ کی چیز کا سوال نہ کرے یا قطع رحمی کا سوال نہ کرے، جب تک کہ بندہ عجلت بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا تب تک اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول دعا کے اندر استعجال کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا یقول قد دعوت فلم ارى يستجب لی، بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا تو بہت کی لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے استعجال کہا ہے، عجلت بازی کہا ہے، اور یہ دعا کی عدم قبولیت کے اسباب میں سے ہے کہ بندہ عجلت بازی کا مظاہرہ کرے۔ دوسرا سبب دعا کی قبولیت کا کہ ایک بندہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے۔
लाउबाली पन का मुजाहरा ना करे, एक बंदा तकब्बुर का इजहार ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस चीज़ का इजहार करे कि अल्लाह मैं मुहताज हूँ, अल्लाह मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, तू ही मुझे इस मुसीबत से निजात दे सकता है। आप अंबिया इकराम की सीरत को कुरान करीम के अंदर पढ़ें, कैसे उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी लाचारी और बेबसी का इजहार किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर नकल किया है, दुआ कर रहे हैं रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। यह है लाचारी और बेबसी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह की दुआ को पसंद करता है कि एक इंसान अपनी लाचारी और बेबसी का इजहार करे, आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करे। इसी तरह इखलास के साथ दुआ करना, ये दुआ की कबूलियत के असबाब में से है। बल्कि कुरान करीम आप पढ़े दंग रह जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सबब का तज़किरा करते हुए क्या कहा है कि मुशरिकीन भी अगर इखलास के साथ दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआएं भी कबूल कर लेता है। फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्क दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्र इज़ा हुम युशरिकून। कि ये मुशरिकीन भी जब दरिया के अंदर, कश्ती के अंदर सफ़र करते हैं और दौरान सफ़र कश्ती तूफान का शिकार हो जाती है, तो उस वक्त अपने बातिल माबूदों को नहीं पुकारते, दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी झोली फैलाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर तलब करते हैं कि अल्लाह इस मुसीबत से हमें नजात दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआएं भी कबूल कर लेता है और उन्हें इस मुसीबत से नजात देता है। लेकिन वो इसका बदला क्या देते हैं? फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र इज़ा हुम युशरिकून। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें खुशकी की तरफ लेके आता है, नजात देता है इस मुसीबत से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ फिर दोबारा शिर्क करना शुरू कर देते हैं। तो पता क्या चला कि इखलास के साथ अगर बंदा दुआ करे तो चाहे कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है। इसी तरह दुआ की कबूलियत के असबाब में से यह है कि दुआ के कबूलियत के लिए कुछ खास औकात हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। इन औकात का एहतमाम करना दुआ के लिए, जिनमें से सबसे अहम वक्त है फजर से पहले का वक्त, फजर की अज़ान से पहले का वक्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला हीन यबक़ा सुलुसुल लैलिल अख़ीर, कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया में नुज़ूल फरमाता है और ये सदा लगाता है, ये आवाज़ देता है कि है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मांग ले, है कोई मुहताज जो अपनी मुहताजगी मुझसे दूर कर ले, है कोई गुनहगार जो अपने गुनाहों की बख्शिश मुझसे तलब करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ाना ये निदा लगाता है, लेकिन हम और आप उस वक्त सोए रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तहज्जुद की नमाज के लिए मौका दिया है तो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम क्या करें। अगर कामों की वजह से अपनी बहुत ज़्यादा आप मशगूल होते हैं, आपका जिस्म साथ नहीं देता, कम अज़ कम दुआ के लिए फजर से 10 मिनट पहले बेदार होने की कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस वक्त गिड़गिड़ा कर दुआ करें और देखें दुआ का असर क्या होता है। ये सबसे अहम वक्त है दुआ की कबूलियत का। इसी तरह जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद फ़अक्सिरुद दुआ, कि एक बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। इसलिए सजदे की हालत में बकसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करो। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं व अम्मा सुजूद फ़अक्सिरु फ़ीहि दुआ फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम, कि सजदे की हालत में बकसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करो। इस हालत में मुनासिब है कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाए। इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए उलमा ने बयान किया है कि एक इंसान को सजदे में जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर दुआ करना चाहिए, जो भी उसकी हाजत है अल्लाह के सामने पेश कर देनी चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मा सजदतु सजदतन मुंदु 40 सना इल्ला वदअतु फीहा लिल इमाम शाफिई रहमहुल्लाह। एक उस्ताद के साथ शागिर्द का क्या रिश्ता होना चाहिए, आपको इस असर से, इस कौल से वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। फरमाते हैं कि गुज़श्ता 40 साल से मैंने कोई सजदा ऐसा नहीं किया जिसमें अपने उस्ताद इमाम शाफिई के लिए मैंने दुआ ना की हो।
ہر سجدے میں اپنے استاد کے لیے میں دعا کرتا کہ انہی کے توسط سے مجھے یہ علم ملا۔ اس لیے کیا پتا چلا کہ سجدے کی حالت میں جو مأثورہ دعائیں ہیں وہ ہے ہی، بلکہ غیر مأثورہ دعائیں کس کی کیا ضرورت ہے وہ بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں۔ ہر ایک کی ضرورت دوسرے سے مختلف ہے، وہ اپنی ضرورت کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے۔ استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ومتعہ بالصحۃ والعافیہ، آپ لوگ نام سے واقف ہوں گے۔ اگر اس وقت کہا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑے محدث کون ہیں تو بلا شبہ تمام علم حدیث کے طلبہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کا نام لیں گے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے ان کا ذکر خیر ہمیشہ سنا ہے۔ 40-50 سال تک انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی ہے مسجد نبوی کے اندر۔ ان کے درس میں 1-2 مرتبہ نہیں، بارہا اپنے کانوں سے سنا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر ہماری زبان عربی نہیں ہے تو کیا سجدے میں اپنی زبان میں جو کہ غیر عربی زبان ہے کیا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں، یا عربی کے اندر ہی دعا کا ہونا ضروری ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ غیر عربی زبان میں بھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر عربی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی۔ اس میں کچھ اختلاف ہے اور راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عربی نہیں جانتا تو اپنی زبان میں بھی سجدے میں اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہے۔ اسی طرح تشہد کی دعائیں ختم کر لینے کے بعد سلام پھیرنے سے قبل ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، بکثرت دعا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے بارے میں فرماتے ہیں ثم لیتخیر من الدعاء ما یشاء، کہ اس موقع پر جتنا چاہے بندہ دعا اپنے لیے اختیار کر لے، جو چاہیے جس کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے۔ اسی طرح سفر کی حالت میں ایک بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بارش نازل ہوتے وقت ایک بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب کا اختیار انسان کو کرنا چاہیے۔ تو اکثر و بیشتر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان اسباب کا اختیار نہیں کرتے۔ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کریں اور اس کا اثر دیکھیں۔ دوسری وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے آپ کے حق میں آپ کی اس دعا کا قبول کیا جانا کب بہتر ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اسی وقت اس دعا کا اثر چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی یہ دعا آپ کے حق میں کب قبول کیا جانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین غیب کو اپنے بندوں کے سامنے کھول دے تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے جو اختیار کیا ہے بندہ وہی اختیار کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اختیار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ ہم اپنے نفس کے لیے بھی رحیم نہیں ہیں۔ جس قدر اللہ رب العالمین ہمارے لیے رحیم ہے، اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام رحیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے جو چیز طلب کی اسی وقت اسے قبول کر لیا جانا ہمارے لیے بہتر ہے، یا کسی مناسب اور خاص وقت میں اس دعا کو قبول کیا جانا ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ ایک واقعے پر صرف غور کریں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کیا اللہ کے پاس کوئی محبوب بندہ ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں پر خانہ کعبہ کے صحن میں قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نماز شروع کرتے ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابو جہل کہتا ہے کہ فلاں علاقے میں آج ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کوئی ہے جائے اور اس اونٹنی کی اوجھڑی اٹھا کر اللہ کے رسول کے پیٹھ پر آ کر رکھ دے۔ ایک خبیث جاتا ہے اور اس اونٹنی کے اوجھڑی کو اٹھا کر جب اللہ کے رسول سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے۔ اس قدر وزنی اوجھڑی کہ اللہ کے رسول کے لیے سجدے سے اٹھنا ممکن نہیں ہو جاتا۔ اور یہ ایک دوسرے پر ہنسی اور مذاق کی وجہ سے اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان سرداروں کے بالمقابل کہ اللہ کے رسول کی مدد کریں۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچائی کہ آپ کے والد خانہ کعبہ میں اس حالت میں ہیں۔ وہ آتی ہیں اور اپنے والد محترم کے پیٹھ سے اس اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہونے کے بعد اونچی آواز میں ان کفار پر بد دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل وعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ
उमय्यह बिन खल्फ व उमय्यह बिन खलफ व उक़बा बिन अबी मुआयत। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक 7वें शख्स का भी तज़किरा किया था जिनका नाम मैं भूल गया। इन 6 सरदारों का नाम अल्लाह के रसूल ले रहे हैं और ऊंची ऊंची आवाज में 3-3 मरतबा दुआ कर रहे हैं। जब इन्होंने अल्लाह के रसूल की आवाज सुनी तो डर गए। जो अब तक हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे पर लोटपोट हो रहे थे, ये डर गए अल्लाह के रसूल की बद्दुआ सुनकर। अब गौर करें कि दुआ करने वाले कौन है यहां पर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे महबूब बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के। किस हालत में दुआ कर रहे हैं? मजलूमियत की हालत में दुआ कर रहे हैं। और वो जुल्म भी किसी जाती दुश्मनी की बना पर नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के प्रचार के लिए जुल्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और कहां पर दुआ कर रहे हैं? खाने काबा में दुआ कर रहे हैं। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ कब कबूल होती है? अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वे बदर के मौके पर इन तमाम कुरैश के सरदारों को हमने देखा कि सबके सब लाशें, सबकी लाशें बिछी हुई थी। तो अल्लाह के रसूल की बद्दुआ कब कबूल हुई? ग़ज़वे बदर के अंदर जाकर, जब हिजरत करके अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। तो अगर अल्लाह के रसूल की बद्दुआ वो भी मजलूमियत की हालत में, वो भी खाने काबा के अंदर फौरन न कबूल होती हो, एक ज़माने के बाद कबूल होती हो, तो हमारी और आपकी अगर कोई दुआ कबूल होने में ताख़ीर हो जाए तो क्या इसमें कोई मुज़ायक़ा है? इसमें हमें सब्र का दामन छोड़ देना चाहिए? इसमें हमारे लिए नसीहत नहीं है? इसलिए हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमारी ये दुआ हमारे हक़ में कब कबूल किया जाना चाहिए। तीसरी चीज़ कि बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिफाजत की हुई, हमें पता नहीं है। अगर आप यहाँ से निकलें और आपके साथ कोई हादसा हो जाए, ज़िंदगी भर अपाहिज बन के अपने बिस्तर पर रहें, कोमा में चले जाएं, उसके बिलमुकाबिल अल्लाह से आपने जो चीज़ तलब की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ की बरकत से अगर उन तमाम झमेलों से, मुसीबतों से आपको नजात दी है, तो क्या ये आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर नहीं है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस दुआ की बरकत की वजह से हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी मुसीबतों से आपको नजात दी हुई हो। और चौथी चीज़ यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नामा-ए अमाल के अंदर उसे महफूज रखता है, बैलेंस की तरह है। क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात होगी तो आप इस दुआ को अपने नामा-ए अमाल के अंदर देखेंगे। और हकीकत में इन तीनों सूरतों में अगर बंदे को इख्तियार दिया जाए तो हर मोमिन बंदा ये पसंद करेगा कि मुझे इसका बदला आखिरत में चाहिए, जन्नत चाहिए मुझे। तो पता क्या चला कि दुआ करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता, कभी घाटे में नहीं रहता। इसलिए कि इंसान को कभी दुआ से पीछे नहीं हटना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा हमें नेक दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद।